ہم سے آپ سے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ کوئی خاندانی رشتہ ہے؟ نہیں, ایک ہی رشتہ ہے. ہم سب توحید پر ہیں, ہم سب سنت پر ہیں, ہم سب صحابہ کرام کے مشن پر ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے, اس لیے ہم محبت کرتے ہیں. اور اسی کو عقیدہ ولا کہا جاتا ہے. ولا, محبت کا عقیدہ, جس کا ایمان عقیدہ, جس کا راستہ سنت اور سلفیت کا ہو, اس سے ولا ہونی چاہیے, بے پناہ ولا ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے. بہرحال میرے بھائیو, آئیے آج کا جو عنوان ہے, یہ عنوان اس لیے میں نے کہا کہ یہ گرچہ معاشرت کا عنوان ہے اور معاشرتی عنوان ہے, سماجی عنوان ہے. میاں بیوی کا رشتہ, شادی کیا, شادی بیاہ کا معاملہ اور اس سلسلے میں باتیں, یہ ہے تو سماجی معاملہ. لیکن کوئی بھی معاملہ, کوئی بھی مسئلہ منہج سے خارج نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے جو بھائی ہے نا کہتے ہیں کہ منہج سمجھ میں نہیں آتا, ان کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ منہج سے آپ بچ بھی نہیں سکتے. اگر منہج سے بھاگنا چاہیں گے تو اہل حدیثیت سے بھاگنا چاہیں. شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو کیا مطلب منہج کی بات نہیں ہوگی؟ یہ شادی بیاہ بھی منہج کے ہی مطابق کرنا ہوگا. آپ شادی آپ کو کرنا ہے تو منہج کے مطابق. رسم و رواج جو شادی میں گھس گئے ہیں, بہت سارے رسم و رواج آ گئے, اور دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے رسم و رواج اور ایک ہے منکرات اور گناہوں کے کام. بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی جو رسم کی ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہے, گناہ کی چیزیں شامل ہو گئی اس کے اندر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے ہم کو کہاں جانا پڑے گا؟ منہج پر. اللہ کی کتاب, نبی کی سنت, صحابہ کیا کہتے ہیں, اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے, نبی کی سنت کیا کہتی ہے, صحابہ کرام کیا کہتے ہیں, تابعین کا کیا طریقہ تھا, ائمہ دین کا کیا طریقہ تھا. یہ اس طرح سے یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ کبھی بھی آپ منہج سے بھاگ نہیں سکتے. عقیدہ بھی بیان کرنا ہے تو منہج کی روشنی بیان کرنا ہے. اس لیے شادی بیاہ پر جو بات کرنے ہم جا رہے ہیں, کیسے بیان کریں گے آپ؟ منہج سلف کی روشنی میں. شادی بیاہ کے رسم و رواج کے دنیاوی اخروی نقصانات بیان کریں گے. کس کی روشنی میں؟ منہج سلف کی روشنی, منہج صحابہ کی روشنی.